الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم برابر مغموم رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہ تھا اور دن بھر میں 70 یا 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ یہ روایت حضرت والا نے نقل فرمائی ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مغموم رہتے تھے اور آپ کو چین نہ تھا۔ یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، شمائل ترمذی میں حدیث آئی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیس له راحہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل تسلسل کے ساتھ غم کی کیفیت طاری رہتی تھی اور تقریباً ہر وقت آپ کسی سوچ میں رہتے تھے، دائم الفکرہ، اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کو راحت نہیں ہے، یعنی بے چینی کسی کیفیت۔ یہ مسلسل مغموم جیسا رہنا اور ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہنا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی، بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ملأ اعلیٰ کی، عالم بالا کی کیفیات ساری منکشف تھی، اور جو ذات 7 آسمانوں سے بھی اوپر ملأ اعلیٰ کی سیر کر کے آئی ہو، جہاں اللہ جل جلالہ کا جاہ و جلال جس نے دیکھا ہو، جہاں کیفیت یہ ہو کہ فرشتوں کا عالم بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کا جو ہجوم تھا وہ بھی، اس کا بھی نظارہ فرمایا، جنت اور جہنم کے مناظر اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جاہ و جلال کی وجہ سے جو آپ کے مشاہدے میں آئے، آپ کے اوپر ایک رعب کی کیفیت طاری رہتی تھی، اور یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں کوئی کام یا کوئی بات باری تعالیٰ کے اس جاہ و جلال کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو جائے۔
ایک طرف اللہ جل جلالہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ قد غفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اول تو گناہ ہے ہی نہیں، معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم نے سب اگلی پچھلی معاف کر رکھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فکر کہ اللہ جل جلالہ کے شایان شان کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان کے خلاف ہو جائے، اس کی وجہ سے ایک غم کی سی کیفیت رہتی تھی، ایک فکر طاری رہتی تھی، اور ساتھ ہی فکر صرف اپنی ہی نہیں تھی، پوری امت کی تھی۔ امت کی ذمہ داری نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی کہ کس طرح میں اپنی امت کو جہنم سے بچاؤں، جنت کی طرف لے جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو، ان کی کس طرح اصلاح ہو، یہ فکر ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی تھی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، اور ایک سے زائد مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطاب کر کے وہ فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، قسم کھا کر فرمایا کہ اگر تمہارے علم میں وہ باتیں آ جائیں جو میرے علم میں ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، وہ باتیں اگر تم جان لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ باتیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ باتیں جو میرے علم میں ہیں تمہارے علم میں آ جائیں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے ملائے اعلیٰ میں دیکھا ہے کہ 4 انگلی کے برابر جگہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود نہ ہو، 4 انگشت کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ جل جلالہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال کا ذرہ برابر علم ہو جائے تو فرمایا کہ تم صحراؤں میں نکل جاؤ اور تمہیں لذت حاصل نہ ہو۔ الفاظ یہ ہیں کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے اندر بھی تمہیں لذت حاصل نہ کرو اس سے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاہ و جلال کیا ہے، اور صحراؤں میں تم نکل جاؤ اور تم چیختے ہوئے نکل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ، تو ہمیں تو کچھ دکھایا اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے اندر تاب نہیں، طاقت نہیں، اس کو برداشت کرنے کی، اس کو دیکھ کر اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی طاقت نہیں، اس واسطے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ کم از کم ہم اپنے زندگی کے کاروبار انجام دیتے رہیں۔ لیکن جس ذات اعلیٰ صفات نے وہ سارے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کے اوپر یہ کیفیت طاری رہتی ہے کہ وہ ہر وقت سوچ میں ہے کہ میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا کس طرح حق ادا کروں۔ تو اس لیے فکر طاری ہے اور مغموم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ جل جلالہ کے جلال اور جمال اور شوکت اور جاہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں رہتے تھے۔
اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ اندر تو یہ باری تعالیٰ کی خشیت کی ایک آگ سلگی ہوئی ہے اور مغموم ہیں، فکر میں ہیں کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں، لیکن دوسری طرف جب مخلوق کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو احادیث ہی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے تبسم فرماتے تھے، یعنی لوگوں سے ملتے تھے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور تبسم کے ساتھ ملتے تھے، اندر ایک بٹی سلگ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اندر ایک بٹی سلگ رہی ہے امت کی فکر کی، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ جب پیش آتا ہے تو اس طرح آپ ملتے ہیں کہ تبسم کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ سکھایا در حقیقت اپنے طرز عمل سے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ اول تو اپنے دل کو کوشش کرے کہ وہ غیر اللہ سے خالی ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دھیان رہے۔ ایک تو یہ سکھایا کہ ایک طرف اندر یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو فکر لگی ہوئی ہو کہ میں پتہ نہیں کس وقت میرا وقت آ جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو اس وقت کے لیے کیا میں نے تیاری کی ہوئی ہے، اس فکر میں انسان مستغرق رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ ہم جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اپنے آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے جنت اور جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا احساس دل میں بیٹھتا تھا، تو اس واسطے ایسا لگتا تھا جیسے جنت اور جہنم ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ خود یہ جو حدیث ہے جس میں یہ فرمایا کہ میں اگر تمہیں وہ علم ہو جائے جو مجھے علم ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، تو اس میں سے ایک بات روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ جس کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ، وہ کیا بات ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور ہم نے نہیں دیکھی؟ اور یہ حقیقت یہ تو فرمایا کہ جنت اور جہنم، میں نے جنت کا بھی نظارہ کیا اور جہنم کا بھی نظارہ کیا، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی اور جہنم کی سختیاں اور عذاب بھی دیکھا، تو اس وجہ سے اگر تمہیں وہ نظارے سامنے آ جائیں تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ غفلت کا جو عالم گزر رہا ہے انسان کے اوپر، کہ وہ زندگی گزار رہا ہے اور دن رات بس اپنے دنیا طلبی کی فکر میں لگا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس دل میں نہیں ہے، اس کی یاد دل میں نہیں ہے۔ اس کیفیت کو ختم کرنا مقصود ہے کہ یہ کیفیت ختم ہو اور بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح قائم ہو کہ زیادہ تر اس کی سوچ وہ دنیا کی کاموں کے بجائے زیادہ تر سوچ یہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے اللہ کے کو پسند ہوگا یا ناپسند ہوگا، اس فکر میں لگے اور میں جنت میں جانے کا راستہ اختیار کر رہا ہوں یا جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کر رہا ہوں، اس فکر کو دل میں بٹھانا مقصود تھا۔ لیکن جب دوسروں کے سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تبسم کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات۔ تو ایک جز تو یہ ہے کہ آپ مغموم رہتے تھے اور سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ بعض روایتوں میں آتا ہے اور بعض روایتوں میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اول تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، معصوم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔
لیکن استغفار فرما رہے ہیں، زبان استغفار سے تر ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کے جاہ و جلال کا جو مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان نظر نہیں آ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظمت شان کو پیش نظر رکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس کے اوپر استغفار فرما رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے عادی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں دن بھر میں، تو امت کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے معصوم بھی نہیں بنایا، تم تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں کتنے گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کی عادت ڈالو، یہ عادت ڈالو کہ ہر وقت ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ تمہارے دل میں ایک لگن ہونی چاہیے، تمہاری زبان استغفار سے تر ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ انسان کر گزرا ہو، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت مانگ لے، استغفار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ معاف ہے نا۔ 70 سال گناہوں میں گزارے، بڑے بڑے گناہوں میں گزارے، لیکن آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اگر توبہ کر لی اور استغفار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا نہیں ہے کہ معاف کر دیا یعنی اس کی سزا نہیں دیں گے، اس کا عذاب نہیں دیں گے، صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ، نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی نا کہ جب آخرت میں نامہ اعمال آئے تو اس میں گناہ بھی درج ہوں، لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہوا بھائی اس سے توبہ کر لی، اس سے مغفرت مانگ لی، تو ڈیبٹ کریڈٹ کا طریقے سے اس کو بتایا جائے نامہ اعمال کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ استغفار کرنے والے کے اس گناہ کا جو اس نے کیا تھا، جس سے استغفار کیا تھا، اس کا ذکر بھی نامہ اعمال میں نہیں آئے گا، ورنہ کم از کم اس کو دیکھ کے شرمندگی ہوتی وہاں جا کر آخرت میں کہ آخر میں نے کیسے گناہ کیے تھے۔ اللہ میں کہتا ہے چلو سب میں نے معاف کر دیے، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا۔ یہ جو احادیث میں گناہوں کی معافی کے لیے تکفیر کا لفظ آتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ کر دیا یا گناہوں کی تکفیر کر دی، لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں چھپا دینا۔ تو معنی کیا ہے کہ چھپا دیے وہ گناہ جو تم نے کیے تھے، تم نے استغفار کر لیا، توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ ہم نے چھپا دیے۔ چھپانے کے معنی یہ کہ نامہ اعمال میں بھی ظاہر نہیں ہوں گے، اب وہ آخرت میں بھی جا کے تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کو مؤثر بنایا ہے۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب بھیجا دنیا میں تو اس کے ساتھ 2 ایسی چیزیں لگا دیں جو اس کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہیں، ایک شیطان اور ایک خود انسان کا نفس۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، کبھی نگاہ کا گناہ، کبھی کان کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھوں کا گناہ۔ یہ شیطان اس کو اور نفس انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔
گویا ایک زہر پیدا کر، زہر ہے یہ انسان کے لیے، جو شیطان بھی زہر اور انسان نفس کی خواہشات بھی زہر، جو اس کو ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اور اس کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاق پیدا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب جو زہر پیدا فرماتے ہیں، تریاق بھی اس کے ساتھ میں تریاق بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس زہر کا علاج بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ جتنے امراض پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے دوائیں بھی دی، زہر پیدا کیا، اس کا تریاق بھی دیا کہ زہر اگر کسی کو چھو جائے تو وہ کیا کرے۔ اور مجھے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، تو جنوبی افریقہ کی بات ہے، وہاں سفر کے دوران ایک وادی آئی جس میں بڑی خوبصورت وادی تھی۔ ایک لمبا سفر ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر یہاں پر اس وادی میں ٹھہر کر ذرا اس کے ماحول سے لطف اندوز ہوں، اس غرض کے لیے گاڑی ٹھہرا دی۔ تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت پودا تھا جس کے پتے بڑے خوبصورت تھے، تو میرا دل چاہا تو میں اس پودے کی طرف بڑھا کے اس کے ہاتھ لگا کر اس کو دیکھوں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک دم سے روکا، کہا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ میں نے کیوں؟ کہا کہ یہ ہے تو بڑا خوبصورت یہ پودا، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آدمی چھو لے تو اس سے انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے، اور اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی بچھو کے کاٹنے کی ہوتی ہے یا کسی موذی جانور کے کاٹنے سے جیسے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو چھو لینے سے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اتنا خوبصورت پودا ہے، ہر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو چھوئیں، اور اس کا فوراً نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر زہر پھیل جائے اور بچھو کے کاٹنے جیسی تکلیف ہونے لگے، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو اب انجان آدمی اگر کوئی اس کو چھو لے گا تو وہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب رحمت یہ ہے کہ اس پودے کے اندر تو یہ صلاحیت ہے کہ اس کو چھونے سے آدمی کے اندر زہر چڑھ جاتا ہے اور بچھو کاٹنے جیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی کی جڑ، جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگا لے وہ زہر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں زہر چڑھا ابر اس کو ہاتھ لگا لیا تو وہ زہر ختم ہو گیا اور اس کی تکلیف جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا۔ تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیکھو یہ جو پودا ہے یہ در حقیقت گناہوں کی ایک عملی تصویر ہے کہ گناہ دیکھنے میں بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے، نفس انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ اس کو وہ گناہ کا ارتکاب کرے، لیکن وہ ہے خطرناک اتنے کہ ذرا سا چھو لو تو اس میں اسے زہر پھیل جائے گا۔ اب ایک منظر سامنے ہے آنکھوں کے، کوئی نامحرم سامنے ہے، حسن و جمال کا ایک مرکز ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے، لیکن ہے وہ زہر، ایسا ہی زہر ہے جیسے وہ پودے کا زہر تھا۔ زہر ہے، اس کو آدمی دیکھے گا، گناہ میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لے گا، آخرت کے اندر اس کا انجام جہنم کی شکل میں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا یہ ہے کہ وہ دیکھے اور نظر کو ناجائز کام میں استعمال کرے۔ تو یہ آج اللہ بچائے ہمارے ماحول کے اندر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پہلے کوئی آدمی بد نظری باقاعدہ اہتمام کر کے کرنی پڑتی تھی، اور اللہ بچائے لوگ سنیما میں جاتے تھے اور کیا فلمیں دیکھتے تھے اور فحش اور یعنی وہ مبتلا ہوتے تھے، لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ، جو جس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، تو وہ ہاتھوں میں ہے اور گھر گھر
پہنچ گیا، بچے بچے کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر بد نظری کے سامان بکھرے پڑے ہیں. اب وہ دل تو مچل رہا ہے اس کی طرف کہ اس ناجائز معاملے کو دیکھوں، دل مچلتا ہے، اس کے اندر پر کشش ہوتی ہے، لیکن یہ بخدا یہ اتنا ہی زہریلا کام ہے جیسے کہ اس پودے کا تھا، کہ وہ پودا خوبصورت تھا لیکن اس کے اندر زہر چھپا ہوا تھا. اسی طرح اس میں زہر چھپا ہوا. یہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے، ہر انسان، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ زہر آ گیا ہے، لیکن اس کے زہر ہونے کا احساس نہیں، جیسے کہ مجھے اس پودے کی کہ زہر ہونے کا احساس نہیں تھا. اسی طرح ہمارا یہ احساس ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مبتلا ہو رہے ہیں، اس زہر میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو شیطان اور نفس یہ دونوں اس طرف لے جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تریاق یہ پیدا کیا کہ جب تمہیں شیطان ڈسے، جب تمہیں نفس کا تقاضا ڈسے، تو اس کا تریاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو فوراً، یا اللہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، استغفار کر لے، توبہ کرے. توبہ کا اصل کام تو یہ ہے کہ توبہ کے 3 جز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کام کو جس سے توبہ کر رہا ہے فوراً چھوڑ دے. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا، میں نے غلط کام کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے اس ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں پھنس گیا، میں بہک گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں پھنس گیا، اپنے نفس اور شیطان کے دام میں پھنس گیا. اس پر ندامت کا اظہار کرے، فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو توبہ کامل ہوتی ہے. پھر وہ حکم ہوتا ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، نام اعمال تک سے مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کے نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں. تو بھائی اصل کام تو یہ ہے کہ جب بندے کو احساس ہو جائے، پتہ نہیں میں جس وقت یہ ناجائز کام کر رہا ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں، اگر اسی وقت میری موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اسی حالت میں، کیا بنے گا میرا؟ کیا انجام ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ آدمی یہ سوچے کہ کتنا بھروسہ ہے تمہیں کہ کتنی دیر زندہ رہو گے. بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو جاتا ہے. نہ جانے کتنے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو گیا. تو اول تو آدمی کو یہ سوچ کر اس کو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کا اظہار کر کے یا اللہ یہ ہو تو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. اور یہ تو ہے توبہ. اور ایک ہے استغفار. استغفار یہ ہے کہ معافی مانگ لے، اور دل میں ارادہ تو کر لیا لیکن اندیشہ ہے کہ کہیں پھر دوبارہ مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اگر آدمی گناہ کر رہا ہو اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہا ہو، اللہ تعالی سے مانگ رہا ہو، کوئی گناہ ایسا ہے جو ابھی تک چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا، حالات کچھ ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا، تو کم از کم یہ کرے کہ جتنی مرتبہ گناہ کیا اتنی مرتبہ استغفار بھی ہو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں. تو فرمایا کہ ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہو. دیکھو کتنا پیار سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کیسے پیار سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اچھے لوگ، اچھے لوگوں کا ذکر ہے کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر گزرے، او ظلموا انفسهم،
یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر لیا، اپنی جان پر یہ گناہ کا ارتکاب کر کے ظلم کر لیا، تو ذکر اللہ، یہ نہیں کہ بس گناہ کر لیا اور غفلت کے عالم میں اپنے کام میں لگ گئے، نہیں، گناہ ہوا، بے حیائی کا کام ہوا، اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن اللہ کو فوراً یاد کر لیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں پھنس گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے گناہ پر استغفار کر لیا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، اپنی رحمت سے معاف فرما دیا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، بہت غلطی ہو گئی، لیکن میں انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہو من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہے کون جو تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو گناہ کیا تھا اس پر اصرار نہ کریں۔ اصرار کرنے کے معنی یہ کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ آج کل اللہ بچائے بعض لوگ گناہوں کے اوپر سینہ زوری بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ گناہ کیوں ہے، اس میں خرابی کیا بات ہے، اس کو تعویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اصرار نہ کریں اپنے کیے پر جانتے بوجھتے، بلکہ اگر ایک مرتبہ گناہ ہوا، ارادہ کر لیا انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے، پھر کبھی ٹھوکر لگ گئی تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دوبارہ استغفار کر لیا، تو فرمایا ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ولو چاہے اس نے 100 مرتبہ بھی گناہ کیا ہو، لیکن گناہ کے ساتھ استغفار کا دامن نہیں چھوڑا تو اس کو اصرار کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نہیں لکھیں گے، تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے استغفار کر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ استغفار ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ نفس اور شیطان کے زہر کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ جب کبھی گناہ ہو فوراً بلا تاخیر اس کے اوپر استغفار کرو۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس جگہ گناہ ہوا اسی جگہ استغفار بھی کر لیں، وہاں سے ہٹنے سے پہلے، تاکہ جس زمین نے تمہارا گناہ دیکھا وہی زمین تمہارا استغفار بھی دیکھے، وہی زمین تمہارے استغفار کی بھی شہادت دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یہ جملہ رٹ لگا لو اس کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو استغفار کرنے والوں میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہوں کا جو زہر ہے اس کا تریاق ہو جائے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی رٹ لگائیں کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ استغفار کرتا رہے تو یہ تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا۔ تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی بتایا کہ میں استغفار کرتا ہوں، میں جس کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، میں جس کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی غلطی بھی سب معاف ہے، میں استغفار کرتا ہوں اپنے پروردگار کے سامنے، تو اے میرے امتیوں تم خدا کے لیے اپنے اس استغفار کو اپنا وظیفہ حیات بناؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیا کرو۔ ہمارے بزرگ تھے ایک حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کے خلیفہ تھے۔ ہمارے دوست کریم صاحب جو ہیں ان کے گھر میں قیام تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت سے کیا کیا مقامات ان کو عطا فرما دیے تھے اور کیا فکر عطا فرما دی تھی۔ ان کا مجسم وجود جو ہے وہ لوگوں کے لیے دعوت تھا اصلاح کی اور تربیت کی۔ تو وہ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا ان کے پاس، آیا تھا کسی اور مقصد سے، لیکن جب جانے لگا تو حضرت نے ایک جملہ فرما دیا اس سے، ارے بھائی ایک بات سنتے جاؤ، وہ یہ
کہ لوگ سمجھتے ہیں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو، رات کو بیٹھ کے استغفار توبہ کر لیا کرو. یعنی رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کے یہ دعا استغفار کر لیا کرو، یا اللہ دن بھر میں مجھ سے جو کچھ غلطیاں گناہ ہوئے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، یہ کر لیا کرو. وہ صاحب نوجوان آدمی تھا بیچارہ، جو یعنی عام دنیا کے نوجوانوں کی طرح، لیکن پتہ نہیں کس دل سے حضرت والا نے یہ بات فرمائی تھی، وہ جملہ اس کے اوپر بیٹھ گیا. اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی جملے کی بدولت اور اسی استغفار اور توبہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. دین کی فکر طاری ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیندار بنا دیا، نماز روزے کا پابند بنا دیا، اللہ تعالی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کو پلے باندھ لے اور اس کی عادت ڈال لے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی اس کو گناہوں سے نجات دے دے اور اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دے. اس لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اور بتا دیا کہ میں خود استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ 100 مرتبہ. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 مرتبہ کر رہے ہیں، ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے خود اندازہ کر لیں. بس اس کا علاج راستہ یہی ہے کہ عادت ڈال لیں استغفار کرنے کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، یا اپنی زبان میں اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اس کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے زندگی کے حالات میں بھی تبدیلی پیدا فرما دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. پھر آگے حضرت والا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رقت قلبی کے کچھ واقعات درج فرمائے ہیں کہ جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ساتھ میں انسان کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے. دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اور قلب میں رقت پیدا ہو جاتی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت قلبی کے اور ترحم کے کچھ واقعات حضرت والا نے بیان فرمائے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی قریب الوفات تھی، نواسی تھیں اور انتقال ہو رہا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے رکھ لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے رکھے ان کی وفات ہو گئی. ام ایمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ کنیز تھی، وہ چلا کر رونے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کے نبی کے سامنے بھی اس طرح رونا شروع کر دیا؟ لیکن دوسری طرف خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو بہہ رہے تھے. تو ام ایمن نے عرض کیا کہ حضور بھی تو رو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا ممنوع نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کسی غم کے واقعے پر اگر آنسو نکل آئے یا بے اختیار رونا آ جائے تو اس کو فرمایا کہ یہ رحمت ہے، یہ نرم دلی کی علامت ہے. اور یہ بھی اس غم کے موقع پر اگر آدمی سے بے اختیار سرزد ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی گناہ نہیں. اور فرمایا اس وقت ارشاد فرمایا کہ مومن ہر حال میں خیر ہی میں رہتا ہے،
خیر ہی میں رہتا ہے. یعنی جب اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اس پر بھی، وہ بھی انسان کے لیے خیر ہے، آخرت کے لیے بہتری کا ذریعہ ہے. اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے اختیار جو آنسو نکل آئیں ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اس کا شکوہ نہ کرے. بس یہ صبر ہے. صبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اس پر شکوہ نہ کرے کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیوں آپ نے کیا کر دیا، اعوذ باللہ، اس قسم کی بات نہ کرے. لیکن اگر خود سے آنسو نکل آئیں، رونا آ جائے، تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ خود جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو اس پر بھی، وہ بھی انسان کے حق میں، مسلمان کے حق میں خیر ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو ان کی وفات کے بعد بوسہ دیا. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپک رہے تھے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر صحابہ کرام میں سے تھے، ان صحابہ کرام میں جو مکہ مکرمہ کے اندر ایمان لائے تھے اور ایمان کی خاطر بہت سی سختیاں بھی برداشت کی تھیں. جب مدینہ منورہ آئے مہاجرین، تو سب سے پہلے مہاجرین میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص تعلق تھا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ ان کو اپنا بھائی کہا کرتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی تو آپ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. کیا مقام ہے اس اللہ کے بندے کا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. اور اس وقت آپ کے آنسو بھی ٹپک رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنسو بھی ٹپک رہے تھے. اس کے باوجود ایک اور بڑی سبق آموز بات ان کے وفات کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مہاجر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مہاجرین کو انصار کے گھروں میں تقسیم کر دیا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ پیدا کر دیا تھا، مواخات جس کو کہتے ہیں. تو کسی کے گھر میں کوئی مہاجر رہتے تھے، کسی کے گھر میں کوئی مہاجر رہتے تھے، آپس میں ان کا بھائی چارہ بنا دیا تھا. تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک انصاری گھر میں یہ قیام کرتے تھے اور وہیں پر رہتے تھے، ان کا بھائی بنا دیا تھا. تو حضرت جب ان کی وفات ہوئی تو جن کے گھر میں یہ رہتے تھے وہ خاتون بہت ان سے تعلق رکھنے لگی تھی. انہوں نے ان کا جنازہ دیکھا تو یہ کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں، یہ کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے، اے ابو الصائب ان کی کنیت تھی حضرت عثمان بن مظعون کی، کہ اے ابو الصائب میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہارا بڑا اکرام کیا. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہارا بڑا اکرام کیا، بڑا اعزاز کیا، بخشا تمہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے بوسہ دیا، نگاہوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، ان کو اپنا بھائی قرار دیا اور اتنے خاص تعلق بھی تھا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے. لیکن جب یہ جملہ سنا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہارا بڑا اکرام کیا، تو فوراً آپ نے ان خاتون کو ٹوکا اور فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ اکرام کیا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ اکرام کیا؟ یہ جو اتنی جذب اور وثوق کے ساتھ تم کہہ رہی ہو کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا، تو یہ کس بنا پر کہہ رہی ہو؟ کس نے تمہیں بتایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر عثمان ابن مظعون کا اللہ اکرام نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ یعنی ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کے زہد، ان کی عبادتیں سب ہمارے سامنے ہیں. تو اگر ان کا اکرام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تو کن کا کریں گے؟ تو اس پر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے
کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ ہی کیا ہوگا اور خیر کا معاملہ کریں گے، لیکن یقین کے ساتھ یہ کہنا کسی کے بارے میں بھی کہ یہ جنتی ہے، یقین کے ساتھ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں. یہاں تک کہ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. یعنی اگرچہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی ساری مکمل مغفرت فرما دی گئی ہے اور جنت بھی دکھا دی گئی آپ کو سب کچھ، لیکن کس طرح اس کی تفصیلات، اس کی جزیات یہ مجھے بھی معلوم نہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کس حد تک اکرام کریں گے. لہذا کسی بھی شخص کے بارے میں جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کہنا یہ بات ٹھیک نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا ہوگا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوگا. لیکن کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ کہنا یہ، کیونکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی اور نہیں کرتا. نہ دنیا میں کسی کو یہ کہنا چاہیے یہ جہنمی ہے، نہ کسی کو کہنا چاہیے جنتی ہے، کیونکہ تمہیں نہیں پتا، یہ فیصلہ تم کرنے والے نہیں ہو، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ کسی کافر کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ یہ جہنمی ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں. کیا پتا اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے اور تم سے آگے نکل جائے. لہذا کسی بھی کافر تک کو حقیر سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یا یقین کے ساتھ کہنا کہ یہ جہنمی ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے. کیونکہ کچھ پتہ نہیں، یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ سوائے اللہ جل جلالہ کے نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کیا ہے، نہ کسی کو اس کا علم ہے. لہذا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑنا چاہیے. البتہ امید کا اظہار بے شک کر سکتے ہو. تو یہ فرمایا انی لارجو لہ الخیر، میں امید رکھتا ہوں ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ فرمایا ہوگا. جب عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے تو پھر ہمہ شمہ کس شمار قطار میں ہے. لہذا یہ سبق دے دیا کہ کسی کے بارے میں بھی یقین اور جزم کے ساتھ یہ بات نہیں کہنی چاہیے. پھر آگے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی صحابہ کرام میں سے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. آپ کے نالین مبارک اٹھایا کرتے تھے، آپ کے لیے تکیہ وغیرہ لے کے جاتے تھے. گھر میں بکثرت ان کا آنا جانا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اتنی کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ حضور کے گھر والوں میں سے ہیں یہ. تو ان سے ایک دن فرمایا کہ تم مجھے قرآن کریم سناؤ. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی پر تو نازل ہوا ہے اور آپ ہی کو سناؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دوسروں سے سنوں. یعنی قرآن کریم کے سے استفادے کے بہت سے طریقے ہیں. خود تلاوت کرنا وہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. دوسرے سے سننا، اسی لیے قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنو. سننا یہ بذات خود عبادت ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تلاوت فرماتے ہی تھے، لوگوں کے سامنے قرآن کریم تلاوت فرماتے تھے، نمازوں میں تلاوت فرماتے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ دوسرے سے بھی سنوں تاکہ سننے کی جو عبادت ہے یا سننے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو. اس لیے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دوسروں سے سنوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں سورہ نساء پڑھنی شروع کی، سورہ نساء کی تلاوت کی. میں جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا کہ دونوں آنکھیں گریہ کی وجہ سے بہہ رہی تھیں. آیت کریمہ جو جس کا ذکر کیا کہ وہاں پر پہنچا تو آپ
کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جَاءَ، اللہ تعالیٰ بھی عجیب انداز سے فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ اس وقت کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو آخرت میں حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر جن سے آپ کا سابقہ ہوا ہے گواہی دینے کے لیے سامنے لائیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بن کر، گواہ بن کر پیش ہوں گے آخرت میں، اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو حق کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ان کو حق کی دعوت دے دی تھی. تو اس کے بعد جس نے اس حق کی دعوت کو قبول کر لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس کے بارے میں آپ نے گواہی دی کہ میں نے اس کو حق کا پیغام پہنچایا تھا لیکن اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اللہ بچائے اس کا انجام برا ہوگا. تو فرمایا کہ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے تھے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ساری امتیں کے کوئی نہ کوئی گواہ موجود ہوں گے اور ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں گریے کی وجہ سے بہہ رہی تھیں. رقت قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منظر کا تصور کر کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی قبر پر تشریف فرما تھے اور اس وقت بھی آپ کے آنسو جاری تھے. یہ بات ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مختلف اپنے عزیز و قریبوں کی وفات کے اوپر آپ نے کے آنسو بھی بہے ہیں. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے آنسو کیوں بہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اندر پیدا کی ہے. جانے والے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جانے کے اوپر کچھ صدمے کا اظہار کیا جائے. صدمے کا اظہار کرنا بھی جانے والے کا ایک حق ہے، بشرطے کہ حدود میں ہو. اس میں گریبان چاک کرنا، ماتم کرنا یہ چیزیں نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ نہ ہو تو پھر یہ رونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اوپر نصیبے کی کوئی مواخذہ نہیں. کچھ عجب نہیں کہ اس پر اجر ملے کہ مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے اجر ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچے کیسے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آ رہی تھی، میں ان کو بچوں کو نکال لایا. ان کی ماں نے دیکھا تو بےتاب ہو کر سر پر چکر کاٹنے لگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھ کر آؤ جہاں سے لائے ہو تاکہ ماں اس کی بےتاب نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و ترحم وہ تمام مخلوقات کے ساتھ تھا، چاہے وہ انسان ہوں چاہے جانور ہوں. جانوروں کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، اسی لیے فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بس بھائی خلاصہ یہ ہے آج کی باتوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل مقصود یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت کا کہ بندہ اپنے اللہ سے غافل نہ ہو. جس حالت میں رہے، جس حالت میں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں، اس کے جاہ و جلال کا رعب اس کے دل میں ہو، اس کی خشیت دل میں ہو. اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت میں استغفر اللہ اس کی کثرت رکھے. چلتے پھرتے ہی کہتا رہے، اپنے تکیہ کلام بنا لے، یا اللہ اپنی رحمت سے میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے. اس کو تکیہ کلام بنا لے. دل کی دھڑکنوں میں یہ لفظ سمایا ہوا ہو
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اس کا تکرار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل ہوگا، اور وہی در حقیقت سارے صلاح و فلاح کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سچے دل سے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ سچے دل سے استغفار کرتے ہیں، اپنی رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ، ہم اپنے بھی طرف سے بھی اور ساری امت کی طرف سے بھی یا اللہ معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے، ہماری مکمل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، آئندہ ہماری زندگی کو اپنے رضا کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ، اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دل کو آباد فرما۔ یا اللہ، اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دل کو آباد فرما۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے ہمیں غفلت سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، غفلت سے، گناہوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کو، یا سب کے ہر طرح کے منکرات سے، یا اللہ ہر طرح کے شر و فساد سے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ، گناہوں سے ہم کو بچا لے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ، ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہر طرح کے شر، فتنے اور فساد سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہماری ساری حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے ملک اور ہمارے شہر کے اندر امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ، بے دینی کو دور فرما دیجئے، اور یعنی فحاشی کو دور فرما دیجئے، اپنے رضا کامل کی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ رب اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔